بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوائرمنٹل کرائسس ایز انٹروپی کرائسس. ماحولیاتی بحران بطور ناکارگی بحران. یعنی ماحول کا جو بحران ہے وہ دراصل ناکارگی کا بحران ہے کہ ماحول کی انٹروپی بڑھ جاتی ہے، اس میں بے ترتیبی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس سے ماحولیاتی بحران پیدا ہو جاتا ہے. دراصل ماحولیاتی بحران ہی دراصل بے ترتیبی کا بحران ہوتا ہے. The second law of thermodynamics gives the idea for understanding our environmental crisis. جو حرارتی حرکیات کا دوسرا قانون ہے وہ ایک تصور دیتا ہے. آئیڈیا فار انڈرسٹینڈنگ آور انوائرمنٹ کرائسس، ہمارے ماحولیاتی بحران کو سمجھنے کا. ہمارے ماحولیاتی بحران کو سمجھنے کے لیے جو حرارتی حرکیات کا دوسرا قانون ہے وہ ایک تصور دیتا ہے اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود کرائسس، اور اس بحران سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس بحران سے کیسے نمٹا جائے اس کا تصور دیتا ہے. کیسے تصور دیتا ہے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک گرم جسم سے، گرم برتن سے حرارت ملتی ہے انجن کو، اور وہ حرارت اس کا کچھ حصہ باہر ماحول کو چلا جاتا ہے، ٹھنڈے جسم کو چلا جاتا ہے، کچھ کام میں خرچ ہو جاتا ہے. اگر ضرورت سے زیادہ ٹھنڈے جسم کو چلا جائے تو ماحول کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے. تو بالکل یہی بات یہاں کی گئی ہے. فرام اے ہیومن پوائنٹ آف ویو، انسانی نقطہ نظر سے، انسانیت کے نقطہ نظر سے، دا انوائرمنٹل کرائسس ریزلٹ فرام آور اٹیمپٹس، کہ جو ماحولیاتی بحران ہے وہ نتیجہ ہے فرام آور اٹیمپٹس، ہماری ان کوششوں کا، ٹو آرگنائز دا نیچر، کہ ہم فطرت کو منظم کرتے ہیں فار آور کمفرٹ اینڈ نیڈ، ہم اپنی آرام کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے. یعنی فطرت کو ہم اپنے آرام کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے ماحولیاتی بحران پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جہاں بہت سے اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جو کمروں کی حرارت ہے وہ باہر خارج ہوتی ہے، ماحول کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. کسی بازار میں بہت سے اے سی لگے ہوئے ہیں جن کی حرارت باہر گلی میں خارج ہوتی ہے، تو گلی کا یا محلے کا درجہ حرارت اس سے بڑھ جاتا ہے. فرام اے فزیکل پوائنٹ آف ویو، طبی نقطہ نظر سے، دا انوائرمنٹل کرائسس از این انٹروپی، جو ماحولیاتی بحران ہے وہ دراصل ناکارگی ہے، اور ڈس آرڈر کرائسس دراصل وہ بے ترتیبی کا بحران ہے. پہلے بتا چکے ہیں کہ جو ماحولیاتی بحران ہے وہ دراصل بے ترتیبی کا بحران ہے، ریزلٹنگ فرام آور یوزلیس ایفرٹس، ہماری بے سود کوششوں سے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ٹو اگنور دا سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس، کہ ہم حرارتی حرکیات کے دوسرے قانون کو نظر انداز کرتے ہیں. ہماری جو بے سود کوششیں ہیں حرارتی حرکیات کے قانون کو نظر انداز کرنے کی، اس کی وجہ سے ماحول کے اندر یہ انٹروپی بڑھی ہے یا ڈس آرڈر بے ترتیبی بڑھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ حرارت ہم ضرورت سے زیادہ ماحول کو دے رہے ہیں، ہم اپنے آرام کی خاطر کمروں سے باہر نکال رہے ہیں، جس سے ماحول کے اندر حرارت بڑھ رہی ہے اور ماحولیاتی بحران پیدا ہو رہا ہے. We know that، ہم جانتے ہیں کہ in all natural process، کہ تمام جو قدرتی عوامل ہیں، انٹروپی آف دا یونیورس انکریزز، کہ جو کائنات کی انٹروپی ہے یا بے ترتیبی ہے وہ بڑھ رہی ہے. قدرتی طور پر جو کائنات کی بے ترتیبی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آور میکینیکل انرجی پروڈیوسنگ پروسیسز، ہمارے جو میکانی توانائی پیدا کرنے کے ذرائع ہیں یا طریقے ہیں، آر ناٹ ویری ایفیشینٹ، وہ زیادہ کارکردگی رکھنے والے نہیں ہیں، وہ زیادہ فعال نہیں ہیں، کہ ان کے اندر بہت سی حرارت ضائع ہوتی ہے جو ماحول میں جا کر ماحولیاتی بحران پیدا کرتی ہے. ایز اے ریزلٹ، نتیجے کے طور پر، موسٹ آف دا انرجی از ٹرانسفر ٹو دی انوائرمنٹ، کہ بہت زیادہ توانائی ماحول کو منتقل ہو جاتی ہے. دس انکریز آف انٹروپی اور ڈس آرڈر ان دا انوائرمنٹ، یہ چیز جو ہے وہ بے ترتیبی، انٹروپی ماحول کی بڑھا دیتی ہے، جس سے ماحولیاتی بحران پیدا ہو جاتا ہے. although we are trying to improve the efficiency، ہم
جو اپنی کارکردگی بڑھانے کی گرچہ کوشش کر رہے ہیں. جو سائنسدان ہیں، جو ممالک ہیں، وہ اپنی مشینوں کی، اپنے کاروبار کی، اپنی انسانی کارکردگی میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس امپوزز لمٹ آن ایفیشنسی امپروومنٹ. مگر جو حرارتی حرکیات کا دوسرا قانون ہے وہ حدود و قیود پیدا کرتا ہے، پابندیاں لگاتا ہے ہماری جو کارکردگی بڑھانے کے لیے جو کوششیں ہیں، ہماری کارکردگی میں جو بہتری لانے کی کوششیں ہیں ان میں پابندیاں، یعنی کچھ نہ کچھ حرارت تو ماحول کو جاتی ہے، باقی کام میں خرچ ہو جاتی ہے. تو یہ پابندی ہے کہ ماحول میں حرارت جائے گی. تھرمل پولیوشن از اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس. حرارتی حرکیات کے دوسرے قانون کا جو حرارتی آلودگی ہے وہ براہ راست نتیجہ ہے، کیونکہ جتنی بھی مشینیں ہیں وہ ماحول ٹھنڈا جسم ہے مشینوں کے لیے، تو ماحول کو حرارت دیتی ہیں جس سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، حرارتی آلودگی پیدا ہوتی ہے. آل فارمز آف انرجی پروڈکشن ہیو سم بیڈ ایفیکٹس. تمام توانائی کی تمام جو پیدائش کی قسمیں ہیں، یعنی توانائی پیدا ہوتی ہے، اس کی مختلف قسمیں پیدا ہوتی ہیں. ہیو سم بیڈ ایفیکٹ، اس کے کچھ برے اثرات بھی ہوتے ہیں. مثلا آواز کی توانائی پیدا ہوتی ہے، اور ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں. حرارتی توانائی پیدا ہوتی ہے، اس کے ماحول کو برے اثرات ملتے ہیں. تو ڈیو ٹو تھرمل پولیوشن ان انوائرمنٹ، جو ماحول کے اندر حرارتی آلودگی کی وجہ سے ٹمپریچر چینج میں اکر، جو درجہ حرارت میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. اور جو بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہروں سے دور کارخانے، فیکٹریاں لگا رہے ہیں تاکہ ان کی حرارت ماحول کو متاثر نہ کرے. پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ حرارت آبادیوں کو متاثر کرتی ہے. ایون اے اسمال چینج ان انوائرمنٹ، حتیٰ کہ جو چھوٹی سی تبدیلی ہوتی ہے ماحول کے اندر، اے لارج ایفیکٹ از پروڈیوسڈ آن میٹابولک ریٹس ان پلانٹس اینڈ اینیملز. اور اس میں بڑی تبدیلی، وہ ماحول کی جو چھوٹی تبدیلی ہے وہ پودوں اور جانوروں کے جو سوخت و ساز کی شرح ہے اس میں بڑی تبدیلی پیدا کرتی ہے. سوخت و ساز بننا اور بگڑنا، تعمیر و تخریب کی جو شرح ہے، جسم کے اندر خلیات بنتے ہیں اور خلیات ٹوٹتے ہیں. اسی ٹوٹ پھوٹ اور بناؤ اور بگاڑ کا نام جو ہے وہ میٹابولک ریٹس. بناؤ اور بگاڑ کی جو شرح ہے پودوں میں اور جانوروں میں، اس میں یہ بڑا اثر ڈالتی ہے تھوڑی سی ماحول کے اندر تبدیلی. دس میں ڈسرپٹ ایکالوجیکل بیلنس، یہ جو ماحولیاتی توازن ہے اس میں اس کو بگاڑ دیتی ہے. ڈسرپٹ، بگاڑنا، ماحولیاتی توازن اس سے بگڑ جاتا ہے.